سراج الدین حقانی یا خلیفہ صاحب آخر کون ہے جن کے سر کی قیمت US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے $10 ملین کیوں رکھی؟ یہ سب جاننے کے لیے دوستو ہمیں سراج الدین حقانی کے بیک گراؤنڈ پر نظر ڈالنی ہوگی، ان کی تمام تر کارروائیاں، ان کی ابتدائی تعلیم، یہ سب آپ جانیں گے اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، شکریہ۔ سراج الدین حقانی طالبان کے سب سے مضبوط اور طاقتور گروپ حقانی نیٹ ورک کے بانی جلال الدین حقانی کے بیٹے ہیں۔ سراج الدین حقانی 1979 میں افغانستان میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم پاکستان کے خیبر پختونخوا کے ایک مدرسہ انجمن علوم القرآن سے حاصل کی۔ ان کا بچپنا نارتھ وزیرستان میرانشاہ میں گزرا۔ ان کا چھوٹا بھائی محمد حقانی بھی طالبان نیٹ ورک کا حصہ تھا اور 18 فروری 2010 میں ڈنڈ دربخیل وزیرستان کے ایک گاؤں میں ایک ڈرون حملے میں شہید ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ 14 جنوری 2018 کو کابل کے سرینا ہوٹل پر ہونے والا حملہ سراج الدین حقانی نے اس کی ذمہ داری قبول کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی اعتراف کیا کہ 2008 میں حامد کرزئی پر ہونے والا قاتلانہ حملہ بھی سراج الدین حقانی نے کروایا تھا۔ دوسری جانب امریکن فورسز کا یہ دعویٰ ہے کہ 2008 دسمبر میں کابل کے فوجی بیرکس پر ہونے والے حملے کے ذمہ دار بھی سراج الدین حقانی تھے۔ نومبر 2008 میں نیو یارک ٹائمز کے رپورٹر ڈیوڈ ایس راڈ کو بھی سراج الدین حقانی نے اغوا کروایا تھا۔ فروری 2010 میں ایک US ڈرون اٹیک میں سراج الدین حقانی کو نشانہ بنایا گیا تھا، لیکن وہ اس حملے میں بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ 9/11 کے کچھ عرصہ بعد بیماری اور ضعیف العمری کی وجہ سے جلال الدین حقانی نے سراج الدین حقانی کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا اور اس وقت سے وہ حقانی نیٹ ورک کے سربراہ ہیں اور اپنے والد کے مقرر کردہ جانشینی کی وجہ سے طالبان حلقوں میں خلیفہ صاحب کے نام سے بھی پکارے جاتے ہیں۔ سراج الدین حقانی نے 19 اکتوبر کو طالبان کے مارے جانے والے ارکان کے لواحقین کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں خودکش حملوں کے وہ بانی ہیں۔ سال 2015 میں ملا محمد عمر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی موت کے بعد سراج الدین حقانی کو افغانستان طالبان میں کئی اہم ذمہ داریاں سونپی۔ ملا محمد عمر کے جانشین ملا اختر منصور نے انہیں طالبان کا نائب سربراہ اور طالبان کے ملٹری کمیشن کا انچارج مقرر کیا اور بعد میں انہیں افغانستان کے 34 صوبوں میں سے 20 صوبوں کا مختار کل بنایا گیا، جہاں ان کے فیصلوں سے تمام تقرریاں اور جنگ کی منصوبہ بندی کی جاتی تھی۔ اور اب بڑے عرصے کے بعد سراج الدین حقانی دوبارہ منظر عام پر آئے۔ سراج الدین حقانی دوبارہ منظر عام پر نمودار ہوئے۔ یاد رہے کہ سراج الدین حقانی کو کچھ عرصہ سے منظر عام سے غائب رہے اور خفیہ طور پر اپنی کارروائیاں سر انجام دیتے تھے۔ FBI کے موسٹ وانٹڈ لسٹ میں بھی شامل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے سراج الدین حقانی کے سر کی قیمت $10 ملین مقرر کی ہے۔